بلوچستان کی تاریخ میں خضدار کی بہت بڑی اہمیت رہی ہے۔ خضدار کو یونانیوں نے کوریان لکھا ہے۔ خضدار ایک چھوٹی سی زرخیز پانی سے بھرپور جالوان کی چھوٹی مگر بہت ہی خوبصورت وادی ہے۔ جغرافیہ کے ماہر ولیم بیفن نے اپنے 1680 کے نقشے میں خضدار کو چیریان ظاہر کیا ہے۔ سیوٹر نے اپنے ہندوستان کے 1740 کے نقشے میں کوردار ایچ مول بھی ایک جغرافیہ کا ماہر ہے۔ 1715 کے اپنے ہندوستان کے نقشے میں بھی کوردار ظاہر کیا ہے۔ 7ویں صدی میں عربوں نے اس خطے کو فتح کیا تو خضدار مکمل اسلام کے زیر اثر آیا۔ یاد رہے کہ اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خضدار پہنچ چکا تھا۔ خضدار نام عربی کے دو الفاظوں کا مرکب ہے۔ خض کا مطلب ہے مضبوطی سے قائم رہنا، جبکہ دار کا مطلب ہے جگہ یا گھر۔ اس طرح خضدار کا مطلب بنتا ہے مضبوطی سے قائم رہنے کی جگہ۔ ایک اور مقامی مذہبی محقق حضرت مولانا محمد حجازی کے مطابق خضدار کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے عربوں نے قصدار کا نام بھی دیا تھا۔ سندھ کے مشہور صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی جب خضدار کلہ تجاؤ سے اپنے سفر کے دوران گزرا تو شاہ صاحب نے اپنے مشہور شاعری کے رسالوں شاہ جو رسالوں میں خضدار کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے۔ عرب کے مشہور جغرافیہ دان ابن ہیکل بغدادی لکھتے ہیں کہ خضدار توران کا دارالحکومت تھا۔ یاد رہے کہ توران جالوان کا پرانا نام ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ خضدار شہر ایک دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ شہر کے مرکز میں ایک قلعہ بنا ہوا تھا۔ اس کے گرد و نواح میں بہت ہی خوبصورت باغات ہیں جو کہ زرعی علاقے تھے۔ 986 عیسوی میں ابن احمد نامی شخص کو بنیادی طور پر عرب تھا خضدار کا گورنر اس کو بنایا گیا۔ خضدار شہر دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصہ گورنر کے رہائش کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ دوسرا حصہ عوامی سرگرمی کاروبار کے لیے مختص تھا۔ ایک راستہ جو ایران سے نکلتا تھا خضدار کو شمال میں کلات گنداوا سے ہو کر آگے ملتان سے ملاتا تھا، جبکہ دوسرا راستہ خضدار کو کیرتر پہاڑ سے ارباب کے راستہ سیون سندھ سے ہو کر پورے سندھ سے ملاتا تھا۔ جب عربوں کا بادشاہی سلسلہ زوال پذیر ہوا تو ابو منصور نصیر الدین نے 997-977 میں خضدار کو عربوں سے فتح کیا، جس کا تعلق غزنی سلسلہ بادشاہت سے تھا۔ خضدار میں 4 قلعوں کی کنرات ہیں، یعنی کوہیر قلعہ، حلوائی کی چوٹی کا قلعہ، شاہی باغ قلعہ اور خان خدائیداد خان کا قلعہ۔ خضدار کوہیر قلعہ، یہ قلعہ یونین کونسل اوباڑہ کے میری بھٹ کے ٹیلے پر واقع ہے، جسے سانسانید گورنر نے پتھر اور مٹی سے تعمیر کروائے تھے۔ یہ قلعہ تقریباً 10 ایکڑ پر پھیلایا ہوا ہے، جہاں سے خضدار کا پورا شہر نظر آتا ہے۔ اس قلعے کی دیواریں 3 فٹ چوڑی ہیں۔ اس کی مرمت دوبارہ عرب گورنروں کی زیر نگرانی ہوئی تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ قلعہ تباہ ہو گیا ہے۔ حلوائی کی چوٹی کا قلعہ، جالوان گزٹ 1907 کے مطابق ایک اور قلعہ حلوائی کے پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا ہے، جو حلوائی کی چوٹی کے قلعے کے نام سے مشہور ہے، جس سے پورا علاقہ نظر آتا ہے۔ یہ قلعہ ایک زلزلے میں تباہ ہو گیا ہے۔ کیپٹن چارلس میسن اپنی کتاب جالوان گزٹ میں لکھتے ہیں کہ جب انگریزوں نے ریاست کلات پر قبضہ کیا تو اس وقت خضدار میں تقریباً 60 سے 70 گھر ہوتے تھے۔ کیپٹن میسن پہلا یورپین ہے جس نے سب سے پہلے ہڑپکے کنرات کو دریافت کی تھی۔ خان میر نصیر خان دوم کے بعد نومبر 1857 میں اس کے بھائی خدائیداد خان خان آف کلات بنے تو 1860 میں خضدار کی اہمیت کم ہونا شروع ہو گئی۔ کک نے جو تفصیلات لکھی ہے ان کے مطابق خضدار میں 200 گھر تھے اور آبادی 900 کے قریب لگ بھگ تھی۔ کک نے جو تفصیلات لکھی ہے ان کے مطابق خضدار میں 200 گھر تھے اور آبادی تقریباً 900 کے لگ بھگ تھی۔ ماضی میں شاہی باغ کے باغات تقریباً 20 ایکڑ پر پھیلے ہوئے تھے۔ 2 حصے تھے اس قلعے کے، 20 فٹ اونچی ٹاورز اور 5 فٹ اونچی دیواریں کنرات میں جو اب بھی موجود ہیں، جو کہ کراچی روڈ سے نظر آتی ہیں۔ قلعہ سے بنے ہوئے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے ملے ہیں۔ اب بہت سے موجودہ سرکاری غیر سرکاری عمارتیں اور اس کے ارد گرد بنی ہوئی ہیں۔ یہ قلعہ لزوں میں واقع ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ قلعہ تقریباً 300 سال پرانا ہے۔ خان خدائیداد خان کا قلعہ، یہ قلعہ خضدار کے شہر بالکل مرکز میں جنار روڈ پر واقع ہے۔ اس قلعے کو خان خدائیداد خان نے 1872 میں تعمیر کروایا تھا۔ جب ڈاکٹر بلیو نے اس علاقہ کا دورہ کیا تو یہاں جھونپڑیاں دیکھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ خضدار سے تھوڑے ہی فاصلہ پر ایک قلعہ ہے۔ اس نے اس کی دیواروں کا ذکر کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس قلعہ کو 1871 میں تعمیر کیا گیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ وہ اس قلعہ کی تعمیر کا مقصد یہاں سے گزرنے والے کاروانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ مزید یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس قلعہ میں 50 پیدل سپاہی اور 60 براوی لیویز ہوا کرتے تھے جن کے پاس بندوقیں تھیں۔ کیپٹن پی ڈی میل لینڈ نے 1881 میں اس قلعہ کا دورہ کیا۔ خضدار شہر کا یہ قلعہ تقریباً 4 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی دیواریں مٹی اور پتھر سے بنی ہوئی ہیں جو 6 فٹ چوڑی
چوڑی اور 12 فٹ اونچی ہیں۔ موجودہ دور میں قلعہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سرکاری عمارتیں ہیں جیسا کہ تحصیلدار کا دفتر، پولیس اسٹیشن، کچہری، ایک مسجد ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت اور عدم توجہ کی وجہ سے خضدار کے چاروں قلعے بارشوں کے نظر ہو گئے، مزید اپنے وجود سے مٹ جانے کے دہانے پر ہیں اور کچھ مٹ گئے ہیں۔ حکومت بلوچستان منتخب نمائندے اور خضدار کے باشعور لوگوں کو چاہیے کہ ان کی مرمت پر توجہ دے تاکہ خضدار میں سیاحت کو فروغ ملے اور یہ تاریخی قلعہ آنے والے وقت میں مزید نقصان سے محفوظ رہے، مزید مستقبل کی نسل اپنی تاریخ سے باخبر رہے۔